الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دقات قلب المرء قائلة له دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کی ضروریات کی چیزیں زمین میں محفوظ کر دی اور پھر اس انسان کو بھیجا اور انسان کو ایک وقت کے لیے بھیجا. اس وقت کے بعد اس انسان کو واپس اپنے اصلی گھر کی طرف جانا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس دنیا کو اصل سمجھنے لگے اور آخرت کو فراموش کر دے تو پھر یہ انسان اس پستی میں جا کے گر جاتا ہے کہ جس پستی کا کسی درندے سے تصور ممکن نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو، ایک جہاز روانہ ہوا اور روانہ ہونے کے بعد ایک ساحل پہ پہنچا. ساحل پہ پہنچنے کے بعد جہاز کا جو کپتان تھا اس نے کہا کہ یہاں پر ہم کو اپنے کچھ جہاز کے تقاضے پورے کرنے ہیں، لہٰذا اتنی دیر تک جہاز یہاں رکے گا. جس کو جو تقاضے پورے کرنے ہیں وہ اس جزیرے میں جا کر اپنے ان تقاضوں کو پورا کر لے، اور پھر جہاز کے کوچ کرنے سے پہلے یہ واپس اپنی اپنی سیٹوں پہ آ جائیں، اپنی اپنی نشستوں پہ آ جائیں. سارے لوگ جہاز سے اتر گئے. جزیرہ بڑا خوشنما تھا، بڑا خوش منظر تھا، تو لوگ اس میں محو ہو گئے. پھر ان میں بھی 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جن کو اپنی منزل کی فکر تھی، تو وقت سے کافی پہلے وہ جزیرے کی خوشنمائی کو چھوڑ کر اپنی اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے. پھر دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ کوچ کرنے سے کچھ پہلے دوڑے آئے، تو ان کو اچھی نشستیں تو نہیں ملی، لیکن پٹھرے اور بیٹھنے کی کسی نہ کسی طرح جگہ میسر آ گئی. تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو اس جزیرے کی خوشنمائی میں اور اس کے سحر میں مسحور ہو کر وہیں رہ گئے. دن کے اجالے میں وہ جزیرہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا،
لیکن جیسے جیسے رات کی تاریکی چھانے لگی اور سناٹے نے اپنا بسیرا کرنا شروع کیا اور درندے اور چوپاؤں کی رات کی تاریکی میں آوازیں آنا شروع ہوئیں، حشرات الارض نے ٹٹرانا شروع کیا، تو پھر اس جزیرے پہ ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ وہاں پر رکنے والے افسوس سے بلبلانے لگے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ بس یہی مثال ہے اس دنیا کی کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہیں آیا اور کوئی آدمی اپنی مرضی سے واپس نہیں جائے گا۔ وہ گروہ جو ہر وقت اپنی منزل کی فکر میں لگا رہے گا تو اس کو اچھی نشستیں بھی ملیں گی اور اپنی منزل تک پہنچ بھی جائے گا، اور وہ گروہ جو اپنی فکر میں لگا نہ رہا اور کھیل کود میں لگا رہا لیکن وقت سے کچھ پہلے اس کو احساس ہو گیا تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن وہ گروہ جو اس دنیا کے اندر بھول گیا کہ اس کو دنیا میں کیوں اتارا گیا تھا، دنیا میں اس کے ذمے کیا کام دیا گیا تھا، تو وہ انسان اس دنیا میں بھٹکتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے موت کا جام اس کے منہ سے ٹکرا جائے گا، اور پھر وہ افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش کہ میں کچھ تیاری کر لیتا۔ اس وقت یہ انسان کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو مجھے ایک موقع اور دے دو تاکہ میں واپس چلا جاؤں، واپس جا کر اب میں جو کام کروں گا وہ آخرت کی تیاری کے لیے کروں گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے دنیا میں اتنے لوگ ہیں، 7 ارب سے زیادہ لوگ، ان میں اللہ کے انکار کرنے والے بھی ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے بھی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، کتاب اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن ان تمام انسانوں میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکتا۔ یہ موت اتنی یقینی چیز ہے، اور اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، اور اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا۔ تو نہ آنا مرضی سے نہ جانا مرضی سے، اور موت اتنی یقینی چیز کہ جس یقین کے لیے کوئی بھی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسے ہی یقینی بات ہے جیسا کہ سورج نکلا ہوا، کوئی آدمی سورج کی کرنیں دیکھنے کے بعد سورج کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح موت یقینی ہے۔ لیکن افسوس، بالائے افسوس یہ کہ اس کی تیاری سے انسان غافل ہے۔ یعنی انسان اس مقام پہ پہنچ گیا کہ یہ انسان کسی کی لاش اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مرا ہے، کل کوئی اور مرے گا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں بھی مروں گا۔ یہی وہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی پستی کا یہ عالم ہوگا، یہ عالم ہوگا، یہ عالم ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو تعجب ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ان کے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ دو چیزیں امت میں داخل ہو جائیں گی تو امت اپنے آپ سے بھی غافل ہو جائے گی، اپنے نفع سے بھی غافل ہو جائے گی۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، کہ ان لوگوں نے اپنے اللہ کو بھلایا تو اللہ کے بھلانے کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے نفع سے غافل ہو گئے۔ تو آج انسان جب اللہ کو بھلا بیٹھا، اللہ کے وعدوں کو بھلا بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھا، تو اس کے نتیجے کے اندر اب اس کی زندگی کا محور یہ دنیا ہی ہے اور یہ دنیاوی زندگی ہی ہے۔
تو انسان اس غفلت کے اندر پڑے وہ حرکتیں کرتا چلا جا رہا ہے کہ جو حرکتیں کبھی درندہ بھی نہیں کرتا تھا. درندہ جو حرکتیں نہیں کرتا وہ انسان کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ اس پہ خوش ہے کہ میں انسان ہوں. وہ پھر بھی اس پہ خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں انسان میں سے وہ ہوں جس کو اشرف کہا جائے، جس کو معزز کہا جائے، جس کا احترام کیا جائے، جس کو سربلندی دی جائے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کا ہم خیال رکھ رہے ہیں؟ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، یا ہم آپس کے اختلافات، آپس کے انتشار اور آپس کی حسد، آپس کی کینہ پروری، آپس کے بغض، آپس میں چال بازیاں، آپس میں نہ معلوم وہ حرکتیں جو کبھی سور بھی نہ کرے، کبھی بھیڑیا بھی نہ کرے، کبھی خنزیر بھی نہ کرے، وہ حرکتیں کر رہے ہیں. انسان اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے اور سوچنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھے وہ کہاں پا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انسان دنیا کے اندر کوئی کام شروع کرتا ہے، اس کام کے اندر انسان ناکام ہو گیا تو ایک چانس ہے دوبارہ اس کو ٹرائی کرے، دوسرا تجربہ کرے، تیسرا تجربہ کرے، چوتھا تجربہ کرے. لیکن انسان کو دیکھیے کہ انسان دنیا کے تجربے میں ناکامی سے بچنے کے لیے وہ کبھی اس سے مشورہ کرتا ہے، کبھی اس سے مشورہ کرتا ہے، کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی ماہر فن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا گر بتلا دیے کہ جو میں تجربہ کرنے جا رہا ہوں تجارت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، حرفت کے میدان میں، کوئی اور میدان میں، تو اس تجربے میں میں نام روشن کر دوں. حالانکہ اگر اس تجربے میں ناکامی ہو بھی گئی تو دوبارہ موقع ہے، سہبارہ موقع ہے، چوبارہ موقع ہے. لیکن اگر دنیا کی زندگی کے اندر ناکامی ہو گئی تو موت کے بعد موقع نہیں. انسان سے زیادہ بے عقل کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان پر امانت پیش کی تو وہ خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا. لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے ذمہ داری کو اٹھایا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم ہے. اس کو اپنے نفع کا بھی پتہ نہیں کہ اس نے کون سی ذمہ داری اٹھائی اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا اعمال اختیار کرنے، اس سے غافل ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفلت سے نکالنے کے لیے مختلف انداز سے اپنی امت کو مختلف احکامات دیے. کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کثرت سے کرو. وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ موت. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، کہ موت آنے سے پہلے پہلے مر جاؤ. اب اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر ہو، جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جزیرے کے اندر، دنیا کی روشنی کے اندر، دنیا کی رعنائیوں کے اندر تم بدمست مت ہو جاؤ، غفلت میں نہ پڑ جاؤ، بلکہ تم اس بات کا تصور کرو کہ تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے. اور دنیا کے اندر تم اپنا بینک بیلنس جس طرح بناتے ہو، دنیا کے اندر جس طرح تم اپنے گھر کو بساتے ہو، دنیا کے اندر دنیا کی آسائش کا انتظام کرتے ہو، زیبائش کا انتظام کرتے ہو، آرائش کا انتظام کرتے ہو، زیب و زینت کا انتظام کرتے ہو، اسی طریقے سے تم ہر وقت یہ سوچتے رہو کہ موت سے پہلے پہلے تم اس بات کی تیاری کر لی کہ تم نے قبر کے اندر جو بینک بیلنس کام آنے والا ہے، جو اماؤنٹ کام آنے والی تمہارے پاس سیو ہو گئی. حشر کے اندر جو اماؤنٹ سکہ کام آنے والا ہے تمہارے پاس جمع ہو گیا. میزان کے اندر ترازو کے وقت جو چیز کام آنے والی ہے تمہارے پاس وافر مقدار میں ہو گئی.
پلسرات میں جو سکہ کام آنے والا ہے وہ ترازو کے پلسرات میں کام آنے والا سکے کی تیاری ہو گئی. اس بینک بیلنس کو بھی کبھی آڈٹ کیا کرو, اس کو بھی دیکھا کرو, اور دیکھا کرو کہ تمہارے دولت کے اندر جو آخرت کے لیے تم جمع کر رہے ہو کہیں ردب و یابس تو جمع نہیں ہو گیا. ردب و یابس کیا مطلب؟ ردب و یابس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی ردب و یابس اس سینس کے اندر جمع کر لے کہ اس نے یہ کیا کہ گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ردب و یابس کی صورت جو قرآن نے بیان کی وہ ردب و یابس کی صورت یہ ہے کہ انسان نیکیاں کر رہا ہے لیکن ریاکاری کے ذریعے سے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا, کہ ایسے لوگوں کی مثال جو ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چکنا سنگلاخ چٹان ہو اور اس کے اوپر مٹی جمع ہو جائے, کوئی آدمی اس پہ دانہ ڈال دے, جب بارش ہو ہوا چلے تو ظاہر سی بات ہے وہ چکنی زمین ہے, چکنا پتھر ہے, تو وہ بالکل صاف ستھرا چٹیل ہو جائے گا, اس سے کوئی پھل نکلنے والا نہیں, کوئی فصل نکلنے والی نہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اس کی دوسری مثال یوں دی گئی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی جوانی اس نے خوب دولت جمع کی اور اس دولت کے ذریعے سے اس نے ایک باغ سجا لیا اور اس باغ کے اندر خوب پھل پیدا ہو رہے, فصل ہو رہی ہے. اب جب بڑھاپے کا وقت آیا, اس بڑھاپے کے وقت کے اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے اور اس کی پوری امید کا محور یہی باغ ہے. اب ایک خطرناک قسم کا بگولا آیا, اس نے اس باغ کو جلا دیا, تو بتلاؤ اس آدمی پر کیسی نا امیدی کی کیفیت گزرے گی کہ اب جوانی بھی نہیں, قوہ مضبوط بھی نہیں کہ وہ دوبارہ اس باغ کو بسا سکے, اولاد بھی جوان نہیں جو اس کا بازو بن سکے, تو کیسی نا امیدی کے عالم میں یہ انسان ہوگا. تو قرآن نے, اللہ رب العالمین نے عجیب غریب اسلوب میں اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو تم اپنی آخرت کی تیاری کے اندر کہیں ریاکاری کے ذریعے سے جو تم بینک بیلنس جمع کر رہے ہو اس کو ضائع تو نہیں کر رہے. جیسا کہ ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے, خوب نیکیاں کر رہا ہے, لیکن نیکیاں کرنے کے اندر وہ سودی لین دین کر رہا ہے, سودی لین دین کے ذریعے سے وہ نیکیوں کو برباد کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے, پراگندہ بال ہے, یا ربی یا ربی یا رب, ومأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ, کہ اس کا پہننا حرام کا, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کی دعا کیسے قبول کی جائے, اس کے اعمال کیسے قبول کیے جائیں. اسی طریقے سے ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے لیکن خلط ملط کر رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, اعلیٰ بول کے ادنا چیز دے رہا ہے, رذیل چیز دے رہا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے آخرت کے بینک بیلنس کو برباد کرنے والی ہیں. اسی طریقے سے نیکیاں کر رہا ہے, حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہے, حقوق العباد کی فکر نہیں, ماں باپ کا احترام نہیں کر رہا, ماں باپ کو اذیت دے رہا ہے, بہن بھائیوں کو اذیت دے رہا ہے, محلے والوں کو اذیت دے رہا ہے, شہر والوں کو اذیت دے رہا ہے, ملک والوں کو اذیت دے رہا ہے, تو وہ بھی خطرے کے اندر. مسلم شریف کی روایت کے اندر تو ایسے آدمی کو مفلس قرار دیا ہے, حقیقی مفلس. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ کہ مفلس کون, تو صحابہ نے کہا کہ وہی آدمی جس کے پاس پیسہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, حقیقی مفلس وہ ہے کہ جس آدمی کے پاس خوب نیکیاں ہوں لیکن اس نے حقوق العباد کو ضائع کیا ہو, اور کل حشر کے میدان کے اندر سارے اہل حقوق آ کر حق کا مطالبہ کر رہے ہو, تو اب اس کی نیکیاں لے لے کے دوسروں کو دی جاتی رہے, آخر میں نوبت یہاں تک آ جائے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں, حج کا انبار تھا, عمروں کا انبار تھا, نوافل کا انبار تھا, نمازوں کا انبار تھا, صدقات کا انبار تھا, وہ سارے انبار ختم ہو گئے, پھر بھی اہل حقوق کھڑے ہیں. اب اہل حقوق کھڑے ہوئے ہیں
تو ان اہل حقوق نے مطالبہ کیا تو اب دینے کے لیے کچھ نہیں، وہاں سکہ جو ہے چلنے والا سکہ وہ نیکیاں ہیں، اب اس کے پاس نہیں ہے، تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر جہنم میں پھینک دیا۔ یہ ہے حقیقی مفلس۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو۔ دیکھو دنیا کے اندر اگر تم ناکام ہو گئے تو تم آنسو بہا کر تم پھر بھی واپس کھڑے ہو جاؤ گے، لیکن اگر موت کا جام منہ سے ٹکرانے کے بعد تمہارے لیے ناکامی مقدر کر دی گئی تو پھر تمہیں کامیابی کا کوئی راستہ ملنے والا نہیں۔ تو اب ہم سوچیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی ناکام ہوتا ہے تو گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتا، افسردگی چھا جاتی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے زخموں پہ کھایا رکھ سکتے ہیں۔ ماں آتی ہے، شفقت سے ہاتھ رکھتی، میرے بیٹے، میرے لال، کیا ہو گیا تم؟ کوئی بات نہیں بیٹا، دوبارہ ہمت کرو۔ میدان میں شاہ سواری گرتے، ادھر سے بیوی آ رہی ہے کہ سرتاج آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم فاقے کر لیں گے لیکن آپ ہمت کیجیے۔ ادھر سے بھائی بہن آ رہے ہیں، لیکن حشر کا میدان ایسا ہیبت ناک میدان ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا أَجَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یا یہ دل دہلانے والا جب دھماکہ ہو جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہو، وہ امی و ابی، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا جس ماں نے اپنے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ کے اندر سنبھالا ہوگا اور اپنے خون کو اس کو پلا کر 2 سال اس کو سیراب کیا ہوگا، جس ماں نے بھوکا رہ کے اس کے پیٹ کو پالا ہوگا، وہ ماں سے بھاگ رہا ہوگا۔ ذرا سوچو تو انسانوں، تم کس غفلت میں چلے گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں، موتو قبل ان تموتو، ذرا استحضار کرو کہ دنیا میں گرنے کے بعد تو اٹھ سکتے ہو لیکن آخرت میں گرنے کے بعد نہیں اٹھ سکو گے۔ آج اگر ہم پورے اپنے اطراف کے اندر دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، تو نظر یہی آتا ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے۔ زبان پر تو اللہ ہے لیکن اللہ دل میں نہیں۔ اللہ کا تصور تو ہے لیکن وہ تصور دھندلا سا ہے، جیسے کسی نعوذ باللہ ہنومان کا تصور ہوتا ہے، کسی کالی دیوی کا تصور ہوتا ہے کہ جس کے سامنے پر ہاتھ رکھ دی جائے، جس کے سامنے کچھ رکھ دیا جائے اور اس سے دعا مانگ لی جائے، پھر ہو گیا تو بہت اچھا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے، وہی سربلندی دینے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن اس اللہ سے ہم غافل ہیں۔ ہم اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے عہدوں میں بھروسہ کرتے ہیں، اپنے منصب میں بھروسہ کرتے ہیں، چند دن کی جو بھی چیز میسر آ گئی اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور غفلت میں پڑے رہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ غفلت اس مقام تک نہ پہنچا دے کہ جس مقام کے بارے میں آتا ہے کہ انسان حسرت سے روئے گا حتیٰ کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے نالیاں بن جائیں گی اور آنسو ختم ہو جائیں گے اور اس کے اندر سے خون جاری ہو جائے گا، اور انسان حسرت اور افسوس سے اپنے ہاتھ کو خود چبا جائے گا اور افسوس سے پکارے گا 1000 سال بعد جواب آئے گا مالک جہنم کے داروغہ کا کہ کیا بات ہے، اور 1000 سال کے بعد جواب آنے کے بعد جب اس سے فریاد کی جائے گی تو مالک اللہ سے دریافت کریں گے تو 1000 سال بعد جواب آئے گا اخسأ ولا تکلمون۔ یہ لفظ عربی کے اندر کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اخسؤ ولا تکلمون، دھتکار دیے جاؤ گے اور اب بات نہیں کی جائے گی تم سے۔ اور وجہ کیا بیان کی جا رہی ہے قرآن میں غور کیجئے، انہ کان فریق من عبادی، کہ تمہیں یہ جو پھٹکار مل رہی ہے اس لیے کہ تم نے حقوق العباد کو غصب کیا تھا۔ یہ حقوق العباد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جتنے حج کر لیجئے،
جتنے روزے رکھ لیجئے، جتنے اپنے ساتھ القابات لگا لیجئے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی تو الٹے لٹکا دیے جائیں گے، 76 لگائے جائیں گے، 76، اور وہ بھی 76 کوئی چمڑے کے نہیں ہوں گے، انگارے کے ہوں گے، اور مارنے والے کوئی تارا مسیح نہیں ہوں گے، مارنے والے وہ فرشتے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مارنے والے وہ فرشتے ہوں گے کہ جن کی قوت ساری دنیا کی قوت سے زیادہ قوت، سارے بڑے بڑے طاقتور جمع ہو جائیں، ایک فرشتے کے ایک بازو کی قوت کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گرز ماریں گے تو 70 ہاتھ مردہ زمین کے اندر دھس جائے گا، اور اس کی چیخ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی، اور پھر وہ اپنے ان ناخنوں سے جو ناخن لوہے کے ہوں گے، ان ناخنوں سے اس کو دوبارہ نکالیں گے، پھر گرز ماریں گے۔ یہ حقائق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ہم کو مختلف انداز سے متوجہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مختلف انداز سے خطاب فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، اپنی موت سے پہلے پہلے مر جاؤ، یعنی موت کی تیاری کر لو، موت کا استحضار کر لو۔ جس طریقے سے تم آخرت کا سفر کرنے کے علاوہ دنیا کا سفر کرتے ہو تو تم دیکھو کتنا اہتمام کرتے ہو، پہلے معلوم کرتے ہو جہاں جانا ہے وہاں اچھا ہوٹل کون سا ہے، وہاں اچھا محلہ کون سا ہے، وہاں کون سی چیز کہاں ملتی، کون سی چیز سستی ملتی ہے، وہاں کا سکہ کیا ہے، وہاں ایمرجنسی ہو جائے تو کس سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، ایمرجنسی نمبر کیا ہے، ٹکٹ کا آفس کہاں ہے، کنوینس کس نوعیت کی ہوتی ہے، اچھی کنوینس کون سی ہوتی ہے، کیسے لوگ ہیں، وہاں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، وہاں کس طرح وقت گزارنا چاہیے، کتنے وقت کے لیے جانا چاہیے، کون کون سے مقامات ہیں جن مقامات پہ جانا چاہیے، کون سی جگہ جہاں پر ہماری ضرورت پوری ہوگی، پھر وہاں کی تیاری، پھر دنیا کے یہاں کی تیاری کے لیے ٹکٹ کہاں سے ملے گا، سیٹ کنفرم ہونی چاہیے، اور سامان کون کون سا لے جانا چاہیے، فہرست تیار ہوتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس سفر سے کچھ دن بعد واپس آنا ہے، لیکن اس کے لیے اتنا اہتمام، اور آخرت کا سفر ایسا جس سے واپس نہیں آنا، اس کے لیے اتنی غفلت۔ ایک موقع پر حضرت بہلول نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید نے اپنی جیب سے ایک چھڑی نکالی، اور چھڑی نکالنے کے بعد کہا کہ بہلول، دنیا میں کوئی بیوقوف ہو تم سے زیادہ تو تم اس کو دے دینا۔ بہلول نے خاموشی سے، یہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے خاموشی سے رکھ لی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ ہارون رشید بیمار ہیں اور مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہارون رشید کے یہ عزیز بھی ہوتے تھے، چچا زاد بھائی یا ددیالی رشتہ داروں میں کوئی کزنز تھے، تو یہ ہارون رشید کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا امیر المومنین کیسی طبیعت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت اب صحیح نہیں، بس سفر درپیش ہے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین کیا آپ نے سفر کے لیے لشکر بھیج دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہلول تم بیوقوفی رہو گے، ہمیں جو سفر درپیش ہے اس سفر کے اندر کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس سفر کے لیے آپ نے کیا مختلف لوگوں کی تیاری انتظامات کے لیے بھیج دیا؟ انہوں نے کہا بہلول تم کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ اس طرح انہیں 6-7 سوالات کیے۔ امیر المومنین نے ہر سوال کے جواب میں کوئی نہ کوئی بات کہی، تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ امیر المومنین ہم تو دنیا میں دیکھتے رہے کہ آپ کو جب کوئی اگلا سفر درپیش ہوتا تو 2 مہینے پہلے وہاں اس کے پروٹوکول کا انتظام ہوتا تھا، اور پہلے سے لاہو لشکر چلا جاتا تھا کہ آپ کے اطمینان کا انتظام کر لے، امن قائم رکھے۔ اب آپ کو ایک ایسا سفر درپیش ہے جس سے واپسی نہیں ہے،
اور اس سفر کے لیے آپ نے نہ کوئی لشکر بھیجا، نہ کوئی آگے بینک بیلنس بھیجا، نہ کچھ کیا، تو اب آپ کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، ساری دنیا کے اندر مجھے آپ سے زیادہ ہمدردی کے لائق کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے وہ لکڑی اس کے ہاتھ میں رکھی۔ امیر المومنین زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے بہلول واقعہ یہ ہے کہ ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن تم ہی دانا تھے، ہم ہی بیوقوف تھے۔ اسی طریقے سے یہ بہلول وہی بزرگ ہیں کہ ایک موقع پہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، بازار میں بیٹھے ہوئے باتیں، کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں، تو ایک صاحب گزرے، پوچھا بہلول تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں جو ہے اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا انجام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو مان رہے ہیں لیکن بندے نہیں مان رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ بہلول اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اب بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بندے مان رہے ہیں لیکن اب اللہ نہیں مان رہا۔ تو آج حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے صلح کروانے چاہ رہا ہے تو وہ بوجھ ہے، میاں ہماری ترقی میں آپ رکاوٹ ہیں، ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم دنیا کے مصروف لوگ ہیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کیجیے۔ بھائی آپ ڈسٹرب مت ہوئیے، لیکن جس وقت آپ کو احساس ہوگا اس وقت پھر آپ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے آپ کیوں جو بھی ایسا کرے وہ کفِ افسوس ملتا رہ جائے۔ اس وقت سے ڈریے۔ اس وقت آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق موتوا قبل ان تموتوا، موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو۔ اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اب اپنا محاسبہ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ جزائے خیر دے علماء اکرام کو اور بزرگان دین کو کہ انہوں نے اس کے لیے بھی فارمولے دیے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارمولہ یہ دیا، فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم صبح اٹھو تو اٹھنے کے بعد ایک معاہدہ کر لو اپنے آپ سے، اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ آج کے دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے دن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے دن میں سود نہیں کھاؤں گا، آج کے دن میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس طرح تصور کیجئے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کا اللہ سے وعدہ کر لیجیے، اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ سے معاہدہ کر لیجیے کہ اللہ کے بندوں کے جو حق میرے اوپر ہے میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ تو معاہدہ ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس معاہدے کے بعد تم اللہ سے توفیق بھی مانگو، کیونکہ توفیق وہیں سے آتی ہے کہ اے اللہ میں نے معاہدہ کر لیا ہے، اب اس معاہدے کی پاسداری کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاہدے کے بعد تم سارا دن مراقبہ کرتے رہو، کوئی بھی کام کرنے شروع کرو سوچ لو کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، اگر خلاف ورزی نہیں ہو رہی تو کر گزرو، اگر خلاف ورزی ہو رہی تو اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ مراقبہ سارا دن چلتا رہے۔ پھر اس کے بعد جب شام ہو جائے گھر کو واپس آؤ تو مراقبے کے بعد محاسبہ کرو، محاسبہ کرو کہ میں نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی پاسداری میں نے کی یا نہیں کی۔ اگر میں نے اس معاہدے کی پاسداری کی تو الحمدللہ، اور اگر میں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو پھر اس کے بعد اس پہ استغفار توبہ ہو، اور اس کے لیے کوئی مناسب سی سزا تجویز کی جائے، اس کو کہتے ہیں معاقبہ۔ چوتھا کام ہے معاقبہ، کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی تو اب اس نفس کو سزا دینی ہے۔ نفس کو سزا کیسے دینی ہے کہ بھائی تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، لہذا اب تم بستر پہ اس وقت تک نہیں جا سکو گی جب تک کہ 4 رکعت نفل نہیں پڑھو۔ دنیا سے آپ 1 گھنٹے بات کروا لیجیے لیکن 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے، لیکن جب آسانی ہو جائے گی، طبیعت کے اوپر آسانی ہو جائے گی تو پھر 2 رکعت کیا 100 رکعت پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو چوتھا کام جو کرنا ہے وہ چوتھا کام ہے معاقبہ۔
کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی تو اپنے نفس کو سزا دے دو، لیکن سزا بھی ایسی نہیں کہ جس کے نتیجے میں نفس سرکش ہو جائے، اور ایسی ہلکی بھی نہیں کہ جس کے سزا کا احساس بھی نہ ہو۔ تو یہ جب 4 کام ہم کرتے رہیں گے اور یہ مرتے دم تک کرنا ہے۔ اور بات تو یہی ہے بھیا کہ انسان دنیا کے اندر جب تک ہے خطرے کے اندر ہے، انسان کبھی بھی خطرے سے باہر نہیں نکلا ہوا، ہر وقت خطرے کے اندر ہے۔ اگر انسان 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو خوش ہو جائے کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، میں نے آج 4 رکعت نفل پڑھ لی، تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اس معنی کے اندر۔ یہ توفیق میں تو اللہ کا شکر، لیکن اس معنی کے اندر کہ میں کوئی 30 مار خان بن گیا، کیونکہ اصل مقبولیت تو اللہ کے ہاں ہے۔ اگر اللہ نے قبول کیا تو میں مقبول، اور اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو میں نامراد۔ تو دنیا کتنی بھی تعریف کرتی رہے، دنیا کتنا بھی اچھا بھلا کہتی رہے، دنیا کی تعریف سے کچھ ملنے کا نہیں سوائے خسران کے، ہلاکت کے، اور کچھ نہیں ملنے کا۔ اصل تو اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کے ہاں اگر اعمال قبول تو قبول، اللہ کے ہاں اگر نامقبول تو نامقبول۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج کے دن ہم یہ سوچیں کہ امت جس راستے پہ چل نکلی ہے اس راستے سے امت کو واپس لے کے آنا ہے، اور واپس لانے کے لیے ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی ہے وہ قیامت تک کی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی کے اصول بتائے گئے وہ قیامت تک کے لیے، جو ناکامی کے اصول بتائے گئے وہ قیامت تک کے لیے ہیں، جو عزت کے اصول بتائے گئے وہ بھی قیامت تک کے لیے ہیں، جو ذلت کے اصول بتائے گئے وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ تو انہی اصولوں کے اوپر ہم اپنی قوم کی تعمیر کریں، انہی اصولوں کے اوپر ہم اپنے دوستوں کو دعوت دیں، ان کو یاد دلائیں کہ بھائی دیکھو دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن جانا ہے، ایک دن اپنے ہر کیے کا عمل کا جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو نیکی کریں گے دیکھ لیں گے، جو برائی کریں گے دیکھ لیں گے، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آج اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے اوپر یقین ختم ہو گیا، اللہ پر یقین ختم ہو گیا۔ اب انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ انسان سمجھ رہا ہے کہ کامیابی کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی، اور پھر اس کے بعد اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں، اللہ میاں سن نہیں رہے، بھائی اتنے مسلمان ہیں پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ کہ نفس مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لیا بس کافی، اب کامیابی سربلندی سب ملتی رہے گی، کوئی آزمائش سے گزرنا نہیں پڑے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ عمل اختیار کرنا پڑے گا کامیابی کے لیے، سربلندی کے لیے، عزت کے لیے۔ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے محلے والوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے دوست احباب کی بھی تربیت کرنی ہے، اور یہ نہ سوچئے کہ میں کیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے خود اس کا یقین بنتا ہے۔ تو آپ جب کہیں گے بھائی آخرت آنے والی ہے، موت کا وقت متعین ہے، اور موت اپنی مرضی سے آتی ہے، کسی کی مرضی سے نہیں آتی، موت کے بعد دوبارہ چانس نہیں ملنے کا ہے، اور دنیا کے اندر ناکامی جو ہے اس کے بعد پھر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اگر آخرت میں ناکام ہو گئے تو دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام باتوں کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے